مسجد نبوی جاؤ تے نال زیارت قبر پیغمبر ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر زیارت دی نیت کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے ہر بندہ اختیار رکھتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین جبر کوئی نہیں، انہاں دی اپنی دلیل، انہاں دا اپنا موقف، کوئی ساڑی ضد نہیں۔ لیکن میں آدم السلمان واہ تیرا انصاف، جس مسجد دی نماز دا اتنا عجر ہے، اس مسجد دی اہمیت ہے کس ہستی دی وجہ تو؟ عجیب بات ہے بھئی، پیغمبر اعظم دے بغیر مسجد کیا شان ہے؟ مسجد نبی دی مقصد چونکہ مسجد پیغمبر ہے، سید الانبیاء دی قائم کردہ مسجد، لیکن عجیب منطق ہے جن دی وجہ تو مسجد دا احترام ہے ان دی زیارت جائز نہیں۔ لیکن شیعہ خیر البریہ دا اے عقیدہ نہیں، شیعہ خیر البریہ میں کل جملہ عرض کر گیا، مکتب اہل بیت اطہار وجود حج مکہ ہے، روح حج مدینہ ہے۔ پیغمبر اعظم نے خود فرمائی جڑا بندہ حج کرے اور میری زیارت نہ کرے فقط جفانی، میرے نال جفا کی تھی، میرے نال ظلم کی تھا، اس محسن دا تا سلام کر جائے عظمت کعبہ دا سید، اس پیغمبر دا سلام کر جائے تینو اللہ دا تعارف کرائے۔ اور میرے محترم شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ ایک حدیث میں کل عرض کر گیا، دوبارہ دورا دے وہاں، جڑا بندہ کہ مومن دی زیارت واسطے اس دے گھر جا کے زیارت کرے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہوئے، سیاست، برادری، خوشامد، ریاکاری، ووٹ کھڑا کرن واسطے دیں گیا، مومن سمجھ گئے جو مومن ہے، علی والا ہے، عزادار ہے، اس مومن دی زیارت کراما۔ ایک حدیث ہے معصوم فرمیندے نا، تے مومن دی زیارت نہیں کی تھی، اساں 14 دی زیارت دا ثواب۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دوسرا پیغمبر اعظم نے فرمایا، میزان الحکمت ایک حدیث موجود ہے، الفردوس ایک حدیث پیغمبر موجود ہے، پیغمبر اعظم نے فرمایا من زار عالمن، جڑا بندہ کسی ایسے عالم دی زیارت کرے جڑا میرے دین دے حلال و حرام نو بیان کرن والا ہوئے، جڑا سا 14 دے مذہب دا فقیہ ہوئے، جڑا سا 14 دے کلام دا محدث اور راوی ہوئے، اور آوان علیہ نسلہ تک میں پیغمبر دا دین پہنچا رہے ہوئے، من زار عالمن فقد زارا دی، زہرا دا بابا فرما رہے تے عالم دی زیارت نہیں کی تھی، میں پیغمبر دی زیارت دا ثواب۔ آواز ہے بلند سلوات۔ اور اس واسطے معصوم نے فرمایا من احانا عالمن فقد احاننی، فرمایا جے مومن دی احانت کی تھی، میں عالم دی احانت کی تھی، میں پیغمبر دی احانت کی تھی، جے عالم دی عزت کی تھی، میں پیغمبر دی عزت کی تھی، جے عالم دی توہین کی تھی، میں پیغمبر دی توہین کی تھی، جے عالم نو گالی دیتی، میں پیغمبر نو گالی دیتی، جے عالم دا احترام کیتا، میں پیغمبر دا احترام کیتا۔ اس واسطے جو العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے علماء نو 14 دا اور انبیاء دا وارث بڑھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے محترم جیسا کہ میں کل چندہ حدیث عرض کی دیا ہن، آج دی حدیثی جو میں پھر انشاءاللہ زیارت دے متعلق ہی، بھائی تھوڑی طبیعت بھی علیل ہے، شاید پوری دیر نہ گفتگو نہ ہو سکے، اور ذرا ماحول بھی یا 6 جگہ تے مجمع تقسیم ہے، ہاں میں ایک جگہ تے پڑھ رہا ہوں، 6 جگہ تے مجمع الگ الگ بیٹھ کے سن رہے سکرین تے یا پروجیکٹر تے، ظاہر ہے وہ مجلس والا ماحول بھی نہیں، لیکن جتوں تک آواز جا رہی ہے یقیناً سادات دے ہاں صفحے ادا ہے، خدا قبول فرمائے۔ میں پہلی حدیث جلی جناب کی خدمت جہاز کرنے لگا، وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19476، اور یہ حدیث 5 سلسلے نال بیان ہے۔ میں وضاحت ذرا اس واسطے ضروری سمجھدا،
آج دے کچھ لبرل اور روشن خیال لوگ یا کچھ ایسے لوگ نہ اپنا مطالعہ نہ اپنا تحقیق، بس جی میرا دل نہیں مندا اور وقت ایک بات نو جھٹلا چھوڑیا، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہوندا اگر تم اس نو جھٹلا رہے اور واقعاً 14 دی حدیث ہوئی تو جھٹلائے نا میرا دل نہیں مندا۔ ہاں اے عابد حسین بیان کر گئے، اے فلاں ذاکر پہ آدھائی، فلاں خطیب پہ آدھائی، فلاں عالم پہ آدھائی، بس یہ داد لین کان گل کر چھوڑیں دن۔ ہاں پتہ نہیں گل غلط ہے یا ٹھیک ہے، یہ کوئی منع والی گل ہے؟ تو تحقیق کر، پہلے پتہ کر، ہو سکتا ہے قول معصوم ہوئے اور قول معصوم تو جھٹلا رہے ہوئے، تیرا کیا بن سی؟ اس واسطے رائے تب متعین کر جب کسی محقق کو اس کی تحقیق کرا، کسی محدث کا رابطہ کر، کسی عالم دین نہ رابطہ کر، اسی شخص کو لوگ پوچھ رہے اس کا مدرک کیا ہے، ماخذ کیا ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ یہ نہ ہوئے جو اپنی سوچ اور اپنی فکر اور محدود جی سوچ کی بنیاد تھے تو 14 نہ کلام ٹھکرا رہے ہوئے۔ میں شاید آئی دے اس مجلے سے 5 احادیث ہی پیش کر سکا زیارت کربلا دے متعلق، مگر وہ 5 احادیث اتنی تفصیل اور دقت اور اپنے بعد محققین دوست بے تعاون اور محنت نال ان احادیث تے میں نے اے یقین ہے کہ نہ جو ایک ایک حرف معصوم دی زبان تو جاری ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر خصوصاً جنہ علماء نے، جنہ محققین نے اور جنہ دوستان نے اس سلسلے میرے نال تعاون کیتا ہے اور محنت کیتی ہے، انہاں دی توفیقات اضافہ واسطے بلندتر صلوات پہلی حدیث میں عرض کیتا ہے 5 سلسلیاں نال۔ اچھا 5 سلسلیاں تو کیا مراد ہے؟ بھائی ایک بات میں بھائی یاسر آ کے کر دیں اور بے عینے ہی 1 دن 2 دن یا پھر میں نو بھائی مرید عباس آ کے بے عینے ہی وہ گل کر دیں تا اگر کچھ شک ہا پہلے دن تا دوسرے بندے جدا بے عینے ہی وہ گل کی تھی تا مزید پک ہو گیا، تیسرے دن میاں نظر عباس میں نو گل کر دیں اور یقین ہو گیا، چوتھے دن بھائی نسیم عباس کر دیں اور یقین ہو گیا، 5واں بندہ آ کے کرے کہیں اور بستی دا کہیں اور حوالے نال جدا 1 2 3 4 5 6 بندے ہکو گل کر رہے ہوئے تے نالو نہ جو ہر ایک پہ آدھا ہوئے جو میں آپ معصوم کو لو سنائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا معصوم کو لو سنن والے دی زبان تو میں آپ سنائیں اور جے دے سچ دا بھی بندیاں یقین ہوئے تے جے دے سچ دی گواہی بھی معصوم آپ دیتی ہوئے توت پک لگ گیا جدا 4 5 6 7 بندے وہ ایک گل پہ کر دیں، ایدہ مطلب ہے ہونو دے قول معصوم ہونے کوئی شک نہیں دے اتنے بندیاں سنیے تے بیان کیتے کوئی ایک جھوٹا ہوندہ 2 ہوندے 3 4 5 6 بندیاں دی بات تو میں جڑی پہلی حدیث حل کر رہے ہیں 5 مقامات تھے۔ مجالس صدوق شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی سند نال، پھر ثواب الاعمال الگ سند نال اور پھر کامل الزیارات 2 سندہ نال اور وسائل الشیعہ کی موجود ہے۔ ہارون آدن کہ میں نے 6ویں آقا نے فرمایا وکل اللہ بے قبر الحسین 4000 ملک شعث غبرن 4000 فرشتے ہیں جلے مظلوم کربلا دی قبر دی زیارت ہر وقت کر رہے ہوں۔ 4000 فرشتہ حرم امام حسین علیہ السلام تحت قبت الحسین حضرتی ذریعے مبارک تے مگر انہاں دی حالت کیا ہے؟ قیمتی لباساں لیں دی طرح نہ، شان و شوکت دے نال نہ، گریہ کر دیں، عزاداری کر دیں، مظلوم دے عزادار بن کے حرم حاضری دے رہے یبغونہو الی یوم القیامہ تے دہاڑ واسطے پہر واسطے لازے تک نہیں، انہاں نے گریہ ہے قیامت تک۔ اگر جناب نے یاد ہوئے میں دوسری مجلس سے جلد کی تھا
کہ ریان ابن شبیب 8ویں آقا دا کیا فرمائی معصوم نے 4000 ملائکہ نازل ہوئے فرزند زہرا کوئی حکم ہوئے فرزند زہرا نے فرمایا واپس چلے جاؤ جدا اللہ کو اجازت لے کے دوبارہ کربلا پہنچے کس کے آہا بطول دا پتر اور 8ویں آقا بھی فرمایا وہ 4000 فرشتے پھر واپس نہیں گئے مولا کیا کر رہے ہیں فرمایا انہوں نے پہلی ڈیوٹی حرم میرے دادے دے آزادار ہیں لکھاں سختیاں ہوئیں لکھاں پابندیاں ہوئیں لکھاں صدام آ جاویں کہ حسینی نو حرم قدم نہ بھی رکھن دے وین مظلوم دا نہ گریہ بند ہوندے نہ مظلوم دی عزاداری بند ہوندی ہے تو انسانہ دے رستے روک سکتے تے جڑے 4000 ملائکہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ کہ ایک اور حدیث میں عرض کرسا فرمایا عرشی مخلوق روزانہ مالک دی بارگاہ دعا منگ دیئے گزارش کر دیں مالک سانو اجازت دے اسا فرزند زہرا دی زیارت کر اور یہ حدیث بھی بیان ہوئی اور واقعاً علماء فرمینے جو یہ حدیث مستند ترین حدیث جو ہے اسحاق ابن سمار نے اسحاق ابن عمار نے امام صادق علیہ السلام کو نقل کی دی میں حدیث ارچہ کرا لیسا شیئن فی السماوات الا وهم يسألون اللہ ان یوزن لهم فی زیارت الحسین فرمایا عرش دی آسمانہ دی فقط زمین نہ عرش الہی فضا و ہوا اور آسمان دی ران والی ہر مخلوق روزانہ اللہ دی بارگاہ سوال کر دیا مالک فرزند زہرا دی زیارت دی اجازت مانگ دیں ففوجن یدزلو وفوجن یعرجو فرمایا ایک لشکر روزانہ آسمانہ تو اتر دے فرزند زہرا دی زیارت کر کے واپس ٹروئیں دیں پھر دوسرا لشکر آنے روزانہ بعض روایات ہے جو ایک لشکر ہے جو دن 70,000 ملائکہ تعداد اتنی ہے جنہا ایک دفعہ جنہوں موقع مل جائے دوبارہ انہوں کربلا دی زیارت وقت قیامت تک نہ مل سی شیعہ تو کیڑا خوش قسمت ہے اللہ نے تینوں ملائکہ تو بھی افسر بنایا ملائکہ مخدوم ہیں تو سردار ہیں اس واسطے جو 6ویں آقا کو لوگ کہے پوچھائی مولا تو افضل ہو یا ملائکہ مسکرہ پہ 6ویں آقا فرمایا ملائکہ اور ساڑھا کیسا تقابل ان الملائکہ تا خدامنا و خدام و محبینا ملائکہ ساڑھے ہی خادم ہیں ساڑھے حقیقی شیعہ دے بھی خادم تو مخدوم ملائکہ اگر اپنی عظمت پہچان تو سردار ملائکہ اگر اپنا پیغام پہچان تو حسینی تبان تو علی والا تبان تو کربلا دا عزادار تبان تو شیعہ امیر المؤمنین تبان ہائے ملائکہ ساری زندگی ایک دفعہ کہ میں سے عزادارہ جاننا جنہا 50 دفعہ زیارت کی تھی جنہا 3 دفعہ زیارت کی تھی اور ہمیشہ ہر عزادار سکدہ بنوے دے زیارت کربلا واسطے اور اتھے پھر بات یاد آ رہی ہر چکرہ پھر بھول نہ جائے حدیث معصوم کو لو پوچھا گیا مولا مکہ جائیے مدینہ جائیے کربلا کس سے زیارت واسطے یا خدا دے مہمان بنیے خصوصاً پوچھا گیا مکہ اور امام حسین علیہ السلام دا جو بندہ مہمان بنے کیمیں پتہ لگ سی جو میں نے اجازت ملی ہے حاضری دی سبحان اللہ سبحان اللہ میری حاضری واسطے خود اجازت مل گئی جو میں حاضر ہوا معصوم نے چند نشانیاں بیان فرمایا پہلی نشانی ہے اگر حرم پہنچ کے آنکھ نم ہو ونجی دل غمگین ہو جائے آنسو جاری ہو جاویں بیت اللہ نو ویک کے گناہ یاد آ جاویں فرزند زہرا دے روزے مبارک تے نگاہ پوے تے ہنیوں لڑ پویں خوش نصیب کہاں میں کہاں کربلا فرمایا اگر ہانج لڑ پئیے کعبہ ہوئے یا کربلا فرمایا ہانج لا لڑنا دلیل ہے جو تینوں حاضری دی اجازت مل گئی اور دوسرا معصوم نے فرمایا دوسری علامت ہے
واپس آ ونجن دے بعد وقت دل تڑپدا روی تے وقت حسرت ہوئی جو کدا ویسا کربلا کدا ویسا مت کعبہ فرمایا تیرا تڑپنا اس بات دی دلیل ہے جو تیری زیارت قبول اور تیسرا معصوم نے فرمایا حج او قبول ہے زیارت او قبول ہے یعنی گزرن دے بعد تیرے کرداری تبدیلی پیدا ہو جائے کربلا تو پہلے دا شیعہ کربلا تو بعد دے شیعہ فرق نظر آوے زیارت کرن تو پہلے دی زندگی اور زیارت تو بعد والی زندگی فرق نظر آئے اور اتھے ایک اور عقیدہ دا جملہ از کرا علماء روحانیین اور علماء ربانیین فرمائے دیں جڑے تو ہاتھ رکھ دیں نا مظلوم دی زری تے جڑے ہاتھ تو رکھ دیں کسی مظلوم دی قبر مبارک تے اے زری تے ہاتھ نہیں رکھ رہا اے معصوم نال مسافہ کر رہے ہیں اے معصوم دی بیعت کر رہے ہیں معصوم دے ہاتھ رکھ کے ذریعہ کربلا سرکار وفا دی ذری کاظمین مشہد سامرہ روضہ پیغمبر فقط سلام نہیں فقط مس کرنا نہیں اے ہے معصوم نال مسافہ اے ہے معصوم دی بیعت ہن جدا وطن تے واپس آونے حیا کریں جڑے ہاتھ معصوم نال مسافہ کر کے آئے نے شراب دا جام نہ پکڑیں جڑے ہاتھ معصوم نال مسافہ کر کے آئے نے کسی شریف دی عزت تے حملہ نہ کریں جڑے ہاتھ مظلوم دی ذری نال مس ہو کے آئے نے کتھے یتیم تے ظلم نہ کریں جڑے ہاتھ معصوم دی بیعت کر کے آئے نے رشوت اور سود دا پیسہ انہا ہتھا نال وصول نہ کر قادر کر جو تینوں معصوم دے مسافر دا شرف نصیب ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھا میرے محترم معصوم نے فرمایا حج اور زیارت سفر تو واپس آؤ لوگاں دے سامنے مشکلات بیان نہ کرو آسانیاں بیان کرو حج کرن گئے ہو مشکل عبادت ہے اچھا 40 تے گئے ہو رش زیادہ ہوں دے عرفہ تے گئے ہو رش زیادہ تے بندہ آکے تے کوئی آکھے بے میری 40 دی تیاری ہے تے بندہ آکھے نا توبہ کر بھائی تیرے واسطہ کام ہی نہیں فرمایا خدا توفیق دیوانا لے ہو سکتا ہے تیرے آکھن دی وجہ تو اے سعادت تو محروم رہ گیا تو ذمہ دار ہے مشکلات بیان نہ کر او دا حوصلہ بدھا جینو خالق وطن تو کربلا بلا لے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ او دے واسطے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا اور بندے دی عادت ہوندی ہے کہ نا بھائی نا بابا تو مہربانی کر بھائی 40 تیرے واسطہ کام نہیں ہو سکتا ہے خالق کوئی ایسا سامان پیدا کرے میں 2016 میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ اکٹھے اساں سفر 40 کیتا میں نے ایک شاگرد ہونا دا ساڑھا کلاس فیلو دوست اس میں نہ آکے دسے جنے آج آخری دینے تے ملک صاحب قبلہ بھی واپس نجف جا رہے ہیں اساں بھی دوسرے دن جانا ہی تے آنکھیں لگا ملک صاحب پریشان بڑے بیٹھے ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے آج کچھ اداس جائے ہیں میں کبھی پتہ کر دیا میں پوچھیا میں رابطہ کیتا سرکارے اسی باب قبلہ تے آسے امام حسین علیہ السلام دے حرم دے سامنے اور ملک صاحب قبلہ سرکار وفا دے حرم تو دریائے فرات آلے پاسے میں ملک صاحب قبلہ دی خدمت حاضر ہویا میں کہا جی خیریت ہے کوئی طبیعت خراب ہے اداسی رو پہ ملک صاحب قبلہ آکھیں لگے میں آج واپس نجف جا رہے ہیں میں معصوم دی زریدہ بوسہ نہیں لے سکا رشا میں بوسہ نہیں لے سکا پتہ نہیں وقت کربلا آمن ہوئے یا کوئی نہ یہ ذرا ایک الجھن تے پریشانی ہے جو ہاتھ لگ ویندے بوسہ ہو ویندا حاضری تو ہو گئی ایسا سفر پیدل کر کے آئے کربلا پہنچے 4 دیڑے رکے ہیں چوتھے دن واپس جا رہے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا زرینوں بوسہ نہیں ہویا میں کہ قبلہ اتھے تا ویل چیئر آلے ہیں واسطے رستہ بنائی کھڑے آؤ لگے وینے میں لے آیا ملک صاحب قبلہ نو ویل چیئر تے یقین جانو پتہ نہیں کس دنیا دے ران آلے لوگ ہیں
جڑے آدھیں علماء نو کیا بتا ولایت کیا ہے ایتا وہابی انتباد عقیدن تے مقصر ہے نا ویل چیئر تے میں ملک صاحب نو لے کے جدا باب الراس تو داخل ہویا نا خدا طول عمر عطا فرمائے میرے استاد محترم کھڑے ہو گئے میں کہ قبلہ بیٹھو ویل چیئر دے بغیر نہ ونیاں لگ سے آنکھیں لگے حیا آن دیئے جو میں ویل چیئر تے فرزند زہرا دی ذریع تے ونیاں ہے نا قدمہ نال ٹور کے ویسا ہو سکتا ہے ایو بخشش تا ذریعہ ویکھ رہے آئی خادم بھی حرم دا جو بزرگ ہیں میں نال چلدا گیا ملک صاحب قبلہ گئے انہاں زیارت کی تھی بوسہ کی تھا واپس آکے پھر میں نے آنکھیں لگے کدی سرکار وفادی ذریعے تے لگے ونیا ہادا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے جو سامنے جو نکلے اسے نا تے سرکار وفاد بین الحرمین علیہ سامنے گیٹ تے حضرت دا مرثیہ لکھے آئی کہ جدا سجا ہاتھ کٹا ہے نا سرکار وفادہ اس نے قوم اشکیان و دین و ان کتا تم بے یمینی تو سا میرا سجا ہاتھ کٹ چھوڑے آتا کہ ہویا جدا تائیں اس جسم جان ہے میں فرزند زہرا دی خدمت کریں یہ ایک مصرہ لکھیا کھلائی سرکار وفاد حرم دے دروازے تے ہنجے بین الحرمین جو ہی اسا سامنے ہوئی نا تے ملک صاحب وہ جملہ پڑھیا یقین جانو اتھو کو لے کے سرکار وفادی ذریعے دے آدھے آتائیں سرکار عباس دے سارے مرسی اور رجز عربی زبانی ملک صاحب زبانی پڑھ دے گئے اور گریہ کر دے گئے کہ حضرت نے خیمہ چھوڑیں دے آئے فرمایا پانی بھریں دے آئے فرمایا حضرت دا بازو کتویا تھا اے فرمایا مشکی تیر لگا تھا حضرت نے اے فرمایا قوم اشکیانو للکاریا تھا اے فرمایا میاداں شاید 2016 دی زیارت دا وہ یادگار ترین دن ہا کہ ایک محقق عالم دین عربی مسائل پڑھ رہے ہیں اور اکھیں جانسو جاری ہیں اس واسطے معصوم نے فرمایا ہتا جدہ کربلا چھوڑ تو میں عرض کر رہا ہوں جدہ خالق کربلا بلا لیندے تو وسیلے ہی پیدا کر لیندے بابا بھائی تو حج تے نہ ونجے تیرے واسطہ کامی نہیں اگر تیرے آکھن دی وجہ تو وہ بابا حج تو رہ گیا خدا ذمہ دار تو ہو سے اس واسطے حکم ہے حج اور زیارات دیا مشکلات آکے بیان نہ کرو بلکہ حج اور زیارات دیا آسانیاں بیان کرو تاکہ لوگانوں رغبت پیدا ہوئے اور چوتھا نقطہ ہے میرے محترم ہاں جدا الوداع جتو جملہ میں شروع کیتا ہے ملائکہ ایک دفعہ کیڑا خوش قسمت شیعہ کہیں حرم دی کعبہ تو لے کے مدینہ کربلا تو لے کے مشہد تک کہیں معصوم دے حرم دی جدا دعا آخری زیارت پڑھئے نا او دے آخری جملے ہوں دیں اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی میرا مالک انہوں میرا آخری عہد قرار نہ دے انہوں میرا آخری سفر قرار نہ دے میں نو بار بار آون دی توفیق عطا فرمایا تے وطن تے آویں نا تے دل دکھی ہوئی دل غمگین ہوئی تے بد حسرت پیدا ہوئی جو کدا ویسا کربلا کدا ویسا مکہ کدا ویسا مدینہ فرمایا تیری تڑپ دلیل ہے جو پچھلی حاضری قبول ہو گئی تو اس واسطے میرے محترم معصوم ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سمجھ آ رہی ہے نا جناب اور معصوم فرمینے نے 4000 ملائکہ واپس نہیں آئے پھر حرم مظلوم میں گریہ کر دیں اور اگلا جملہ یمکونہ ہو الہ یوم القیامہ ایک دن ایک لحظہ یا ایک بار نہیں فرمائے ملائکہ قیامت تک گریہ کر دے راسے مولانا ملائکہ دا گریہ دے علاوہ اور کیا ذمہ داری ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات بارے دیگر بھی بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آؤ اگے آ جاؤ نعرہ حیدری اگے آ جاؤ اگے بلانا علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات
فرمایا پہلا کام قیامت تک فرزند زہرا دے روزے مبارک تے گریہ کریں دے راستے. دوسرا معصوم نے فرمایا فمن زارہو عارفاً بحق شیعوہو حتی یبلغوہو مأمنا. فرمایا دوسرا جیڑا عزادارہ ہے نا کربلا تے فرزند زہرا دی زیارت اس دی ہو گئی قبول. حق معصوم دی معرفت رکھ دینا حج کر کے آیا. فرمائے 4000 ملائکہ اس زوار دی حفاظت کریں جب تک گھر نہ پہنچ جائے. فرمایا پہلا کام ہے گریہ کرنا، دوسرا کام ہے زوار دی حفاظت کرنا، تیسرا فرمایا وَإِن مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً. اگر وہ زوار مظلوم کربلا دا بیمار ہو جائے غریب سمجھ کے متا سردار پچھن نہ آوے، ہائے کمزور سمجھ کے ہو سکتے برادری پچھن نہ آوے. اگر سفر زیارت قبول ہو گیا فرمایا صبح و شام اے ملائکہ اس مومن دی عیادت واسطے حاضر رہندے. اپنے شرف نو پہچان جو ظاہر دا مقام کیا. اور پھر فرمایا وَإِن مَاتَ شَاهِدُوا جَنَازَتَهُ. ہو سکتے مسکین سمجھ کے برادری نہ آئی ہوئے، شہر والے نہ آئے ہوئے، چند بندے ہوئے جنازے نال ہوئے. فرمایا ظاہر دا مقام ہے اے ملائکہ زوار دے جنازے شریک ہوندے. اور پھر معصوم نے فرمایا وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے ملائکہ استغفار کر دیں قیامت تک واسطے اس عبادت دا ثواب اس زوار دے نام اعمال اجداد ہوندہ رہا. کیا مقام ہے ظاہر مظلوم کربلا دا. اور میرے محترم اچھا ایک تجربہ میں پہلے عرض کی تھا کوئی رسمی انداز نہیں ہے ویک کے پڑھنا تے اس انداز نال پڑھنا یہ کوئی مجلسہ دا عمومی رویہ نہیں ہے جڑا ساڑھے خطے جائے. مگر میں اس واسطے بیٹھا عرض کردا جو ایک دا میں نے یقین ہے جو کلام معصوم ہے، دوسرا ہو سکتے میری وجہ تو کوئی ایک شخص کربلا چلا جائے. اور ایک نہیں میں دیکھے درجنوں لوگ کربلا مل دیں، درجنوں لوگ ہر زیارت تے ملیں. جی تواڈی بڑی مہربانی تو سب فلانی مجلس زیارت دی فضیلت پڑی آئی، پہلے تیاری کوئی نہیں، میں اس سے جائے تیاری چکی تھی، آج کربلا آ گیا. میں سمجھدا ساڑھے جائے گناہگار واسطے ایک ہی ہو جائے زوار کافی. بلکہ کل دی مجلس سے بات بھی آئی. صبح میں نے تھائی ایک دوست پہ آدھائی کل علی تقریر دی وجہ تو اسا 2 لوگ 40 تھے انشاءاللہ کربلا جا رہے ہیں. میں آدھا نبی کوئی جا سکے ارادہ چا کرے. میں حقیر دی گفتگو زبان تو معصوم دے جملے سن کے شاید فرزند زہرا دے ایک زوار دی تیاری ساڑھے جیسے گناہگار دی بخشش ذریعہ بندہ. اور دوسرا معصوم ہے تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. اور دوسری حدیث وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19483 جیڑی پہلی حدیث میں عرض کی ہے نا 5 راویہ نال 5 سلسلیہ نال 5 اسناد نال. اے حدیث ہے 6 اسناد نال. تہذیب الاحکام شیخ توسی نے لکھے من لا یاذرہ الفقیہ موجود ہے، عمالی صدوق موجود ہے، کتاب المزار شیخ مفید موجود ہے، کامل الزیارات اس کتاب 2 سلسلے نال موجود ہے. 6 مختلف سلسلے تو بیان ہوئی کہ امام دا صحابی محمد بن مسلم انہوں 6ویں آقا بیٹھے فرمائے مروشیتنا بزیارت قبر الحسین. فرمایا محمد جدہی میرے شیعہ کو بیٹھا کرنا میں جعفر صادق دا انہوں پیغام پہنچا امام پہ دے آئے میرے جد حسین دی زیارت تے گئے کرے. میں امام دا پیغام پہنچا فرزند زہرا پہ فرمائے دے آئے میرے جد دی زیارت کرو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. محمد میں معصوم وعدہ پہ کرے نا میرا جیڑا میرے جد حسین دی زیارت واسطے کربلا سی آخرت آجر دے علاوہ. فرمایا دنیا چودہ پہلا آجر ہے خالق دے رزق اضافہ کر چھوڑے سی. زیارت مظلوم کربلا دی برکات جو پہلا اثر فرمایا ظاہر دے رزق اضافہ وَيَمُدُّ فِي الْعُمَرِ.
فرمایا دوسرا خالق کو دی زندگی اضافہ کر چھوڑے. میں کل حدیث عرض کی دیا وَلَا تَعُدُّ أَيَّامَهُ. فرمایا اس ظاہر دے گھر تو لے کے کربلا تو لے کے گھر دے آنے تک دے ایام خالق کو دی زندگی شمار نہیں کرتا. فرمایا رزق کی اضافہ. دوجا فرمایا خالق کو دی زندگی کی اضافہ. تیسرا فرمایا وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السُّوءِ. فرمایا تیسرا ہے خالق کو بری موت تو محفوظ رکھ سکتا. ذلت دی موت تو خدا بچیسی. اے اکرام ہے مظلوم کربلا دے زواردہ. فرمایا خالق کائنات انہوں عزت اور اکرام والی موت عطا کرے سی. پھر فرمایا وَإِتِيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ. محمد ابن مسلم میرے شیعہ تک میرا پیغام پہنچا دے. جیڑا بندہ بھی سمجھ دے جو میرا دادا حق دا امام ہے اور اس بات دا قائل ہے جو میرے دادے نو عظمت اللہ نے عطا کی ہے، اس مومن تے فرض ہے میرے جد حسین دی زیارت کرنا. زندہ باد زندہ باد. پھر وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19497 ابن مسکان صحابی ہے اور یہ حدیث بھی 6 سلسلے نال بیان ہوئی. صادق امام فرما رہا من زار قبر ابی عبداللہ فعارفا بحق. جیڑا بندہ میرے جد حسین دی زیارت کرے کربلا تے حق دی معرفت رکھ کے حق دا امام مندے ہویا، جوانان جنت دا سردار مندے ہویا، شہید اعظم مندے ہویا، اگر میرے جد دی زیارت کرے غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. اگر سفر زیارت قبول ہو گیا خالق کو دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر سکتے. فرمایا گناہ ہوا نہیں. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد. حدیث نمبر 19529 حنان ابن صدیر. ابن صدیر صحابی ہے امام دا. فرمایا زورو ہو ولا تجفو ہو. ابن صدیر میرا پیغام شیعہ تک پہنچا دیو. میرے دادے حسین دی زیارت کرو. میرے دادے حسین دی زیارت ترک کر کے بطول دے پتر تے جفا نہ کرو. یعنی زیارت کرنا یہ حق ولایت ہے، یہ حق امامت ہے امام دے اس مقام دا. اگر تو مند ہے حق دا امام حق ہے جو زیارت کر. اور پھر فرمایا کیوں زیارت کر؟ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء. اور ڈھیر سارے اہل سنت برادران سوال کر دیں بھئی سید الشہداء تا جناب حمزہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں سید الشہداء دیو؟ اسے اپنے کو لو نہیں آدھے نبیان دے سلطان آکھے سید الشہداء. ہائے معصوم نے آکھے سید الشہداء. کم از کم 5-6 روایات میں حقیر دی نگاہ چو گزریاں جنہاں دے وچ معصوم نے شہید کربلا نو سید الشہداء دے لقب نال یاد کی دے. فرمایا فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء وَسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. کیونکہ بطول دا پتر ہے جوانان جنت دا سردار. اس واسطے فرمایا حسین دی زیارت تر کر کے میرے دادے تے ظلم اور جفا نہ کرو. حق ولایت ہے مظلوم کربلا دی زیارت کرنا. اور پھر انبسہ بن مصعب امام دا صحابی ہے. وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19528. معصوم نے ادھا ترجمہ میں کل عرض کر گیا ہوں تبرکان برکت کان. معصوم دے الفاظ بھی ادا چکرا من لم یات قبر الحسین حتی یموتو. جڑا مردیاں تک بطول دے پتر دی زیارت واسطے نہیں آیا، ہاں پھردہ ہاتھ نہیں آیا، نہیں پھردہ جیب اجازت ہی نہیں دیں دی، صحت اجازت ہی نہیں دیں دی. نیت المومن خیر من عمل. تڑپدا ہے جو پیسہ ہوئے آتے کربلا ونیا ہا، تڑپدا ہے جو صحت ساتھ دیوے ہاتے ونیا ہا. فرمایا خدا او دی حسرت دے بدلے انہوں کربلا دے زوارہ نال معشور کرے سے. یہ اس بندے دی بات ہے. پھردہ بھی ہے، حسرت ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی تھی، دنیا داری مصروف رہے، اپنے آپ نو مومن کھامن والا، کاروبار ملازمت تجارت زمیندارات عیاشیہ نہ چھوڑ سکیا. من لم یات قبر الحسین حتی یموتو. ایسے حالت موت آ گئی. کانا منتقص الایمان
فرمایا ناقص الایمان ہے، وہ دا ایمان مکمل نہیں، منتقص الدین، معصوم فرمائنے وہ دا دین ناقص ہے، مکمل نہیں، ان ادخل الجنت کان دون المومنین فیہا، فرمایا اگر جنت چلا بھی گیا انہوں او مقام نصیب نہ اسی جڑا مظلوم دے زوارہ نہ نصیب اسی۔ آواز ہے بلند سلوات۔ بس آخری حدیث، خدا توفیق عطا کرے زیارت کربلا دی۔ عبد الملک الخصعمی صحابی ہے، وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19531، صحیح حدیث جو ہے، فرمایا لا تدا زیارت الحسین ابن علی ومر اصحابک۔ عبد الملک الخصعمی کبھی میرے دادے حسین دی زیارت نہ چھوڑے، اور نال معصوم نے فرمایا ومر اصحابک، آپ ہی کر، کھول آلے بیٹھے آلے سنگتیاں نوی آکھیا کر، اسے معصوم دی وسیعت تے بیٹھا عمل کردہ، آپ ہی کربلا دی زیارت کر، عزادارہ نوی آکھ، سنن آلے نوی آکھ، محبان اہل بیت نوی آکھ جو کربلا دی زیارت کریں۔ پھر معصوم نے عجر بیان کی تھا بِذَالِکَ یمد اللہ فی عمرک، فرمایا پہلا عجر مل سیا اللہ تیری عمر کی اضافہ کرے سی، اللہ تیری زندگی کی اضافہ کرے سی، وَيَزِيدُ فِي رِزْقِكَ عرض کر گیا۔ دوسرا عجر ہے اللہ تیرے رزق کی اضافہ فرمائے سی، اور تیسرا فرمایا وَيُحْيِيكَ اللَّهُ سَعِيدًا، زندہ راسیں تا خوشبختی دی زندگی، کربلا دے زوار دی زندگی خوشبختی زندگی ہے۔ وَلَا تَمُوتُ إِلَّا شَهِيدًا، فرمایا جدا موت آ گئی، عام موت نہیں، شہید دی موت دا ثواب۔ کربلا دا زوار بستر بیماری تے مر جائے، کربلا دا زوار گھارے تے مر جائے، میدان جنگ تے نہیں گیا، کربلا دا زوار پردیس سے ٹر جائے، گھر ٹر جائے، بیماری دی وجہ تو ٹر گیا، اگر زیارت قبول آئی، فرمایا دی موت عام موت نہیں، شہداء دے برابر اللہ درجہ عطا کرے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْتُبُكَ سَعِيدًا، زندگی خوشبختی، موت شہیدی، تے میدان معاشر جدہ لوگ سہارے ودے ڈھڑیں دے اس دن، اس فرزند زہرا دی زیارت دے صدقے اللہ میدان معاشر ہی تین بخت آلے نال شمار کرے سی۔ اور ایک جملہ یقین جانو، کوئی شخصیت پرستی نہیں، میں بڑا وسیع نظر جیا انسان ہاں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، کوئی شخصیت پرستی نہیں اور کسی ہٹ فرد حوالے نال نہیں، فقط ایک درد دل ہوندہ ہے جڑا بیان کر دے ہیں۔ میں جتنی آئے حدیث عرض کی تیاں اے وسائل الشیعہ کیوں شیخ خورے عاملی دی کتاب، اور جس دا اردو ترجمہ بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب نے انہاں اس کتاب دا اردو ترجمہ کیتے جنہوں 90% لوگ آدھیں منکر ولایت، انہوں 90% لوگوں نے پتہ ہی نہیں جو اس بزرگ دیاں خدمات کیا ہیں، اس بزرگ دیاں قربانیاں کیا ہیں۔ وی جلدہ دی کتاب نو اردو ترجمے سے ڈھالنا ضعیفی دے عالم میں جس مرد مجاہد دا کم ہے، ورنہ اتنی خوبصورت حدیثاں علماء تا پڑھ لیندے اسن مدارس، علماء تا پڑھ لیندے اسن عربی زبان، کیڑا احسان کر گئے اے بزرگ عالم، خدا انہوں صحت اور طول عمر عطا فرمائے، جنہ اس قیمتی خزانے نو اردو زبان منتقل کر چھوڑیا۔ 2-3 جماعتاں پڑھے ہویا بندہ بھی پتہ کر سکے، 14 فرما کے گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علماء حقہ خصوصاً مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ خدا را کدی کسے جاہل دے پراپے گنڈے چنا میں خود تحقیق کر جائے، میں حدیث دے بارے پہلے آکھے ہے انجے نہ ٹھکرا چھوڑیا جو انجے نہ ممبرہ لیں دیا گلن، انجے ذاکر تے خطیب دے اپنی شولہ بیانی ہے، اے بھائی کو مننا لی کر لے،
بھائی زیارت دا ثواب حج دے برابر اور ڈھیر سارے بندے بہوں اگا نکلے ودے ہوں دیں یہ ان کوئی منہ والی گل ہے عابد حسین ممبر تے بیٹھا دائی جو 70 حج دا ثواب ہو سی پر دل نہیں مندہ ہو سکتا ہے تو کلام معصوم نہ جھٹلا رہے ہوئے اور اتھے پھر ایک جملہ کرا میں رات بھی یہ جملہ کیتا اور صبح میں کسی دوست نے سینڈ بھی کیتا ڈکو صاحب قبلہ کو رہی علامہ صاحب کو پوچھا گیا قبلہ یہ لوگ اعتراض کر دیں بھلا سنت کام دا ثواب بھی واجب تو زیادہ ہو سکتا حج واجب ہے تے زیارت سنت ہے سنت دا ثواب واجب تو زیادہ انہاں فرمایا پہلی وجہ یہ ہے جو زیارت دا ثواب حج تو اس واسطے زیادہ جو حرمت کعبہ نو بچا گیا بطول دا پتر حسین بدے احرام نہ کھلے دے کعبہ دی حرمت پامال ہو ویندی ودا جدا لوگ ہیں نا ہاتھ پہ آؤ نا گھوڑے بدھیں انہاں پتھراؤ کیتا ہے کعبہ تے اگر حج بچا گیا قیامت تک واسطے تا فرزند زہرا جی میں گھر شہر تو مسجدی بنیاد رکھ کے بنے تیرے ٹر ونجن دے بعد قیامت تک لوگ نماز پڑھ دے راسن اس مسجد یا نمازہ دا ثواب تیرے نامہ یا مالک حالانکہ تو پڑھیا تا نہیں امام بارگاہ تعمیر کرا گئے جب تک صحیح مظلوم کربلا دا ذکر ہوندہ راسی ہزارہ سال پہ دستیان میں بھئی 200 سال ہو گئے ان ساڑھے اس امام بارگاہ دوں 1857 تو پہلے دا اے امام بارگاہ ہے بھئی حسوب علیل دا ہائے تعمیر کرنا لے جو اے دیا اٹا لاوڑا لے گارا لاوڑا لے رقبہ دیوڑا لے دیا ہو سکتا ہے ادھیاں دیا قبران دا نشانی مٹ گئے ہوئے بھئی اس قبر اس امام بارگاہ نو بڑھاون والے دا ہو سکتا ہے انہاں دیا قبران دا انہاں دیا اولاد نو پتہ نہ ہوئے مگر آج اس تیری عزاداری کو بھی شریک ہے آج اس عزاداری دا ثواب آج اس ذکر آل محمد دا ثواب آج اس دین آل محمد دا ثواب انہوں بھی پہنچ رہے حالانکہ وہ شریک تا کوئی نہیں اگر ان گل دی سمجھ آ گئی ہوئے حرمت کعبہ بچا گیا بطول دا پتر بدے احرام کھول کے حج دی بقا دی زمانہ دے گیا بطول دا پتر چونکہ قیامت تک دے حاجیاں دا ثواب حسین تحید اللہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری اور دوسرا جملہ قبلہ صاحب نے فرمایا جڑے لوگ آدھیں جی حج تا واجب ہے تے زیارت سنت ہے کدی سنت یا مستحب دا ثواب بھی یہ واجب تو زیادہ کوئی ہو سکتا یہ ایڈا ہوئے آتا واجب ہوئے آ پھر اللہ نے سنت یا مستحب کیوں رکھیا قبلہ صاحب نے جواب دیتا بندگان خدا پہلے آل محمد دا دین کا پڑھو ڈھیر سارے مستحب کامیں جنہاں دا واجب تو ثواب زیادہ انہاں دو مثالہ دیتیا سلام کرنا سنت ہے جواب دیونا واجب ہے کرن آلے نو نو نے کیا واجب آلے نو ایک نے کی زیارت کربلا تے اعتراض کیسا کوئی توجہ فرمائیے جناب بھئی سلام کرنا سنت جواب دیونا واجب اگر واجب دا ثواب زیادہ سنت دا نہیں ہو سکتا واجب دا لو اتھے ایک نو دا فرق ہے سنت آلے نو نے کیا تیرا واجب ادا کر رہے ایک نے کی زیارت کربلا تے اعتراض کیوں تیری جاہلیت ہے یا دشمنی اہل بیت ہے اور تک حل کوئی نہیں دوسرا قبلہ صاحب نے دی مثال دیتی صدقہ دیونا سنت واجب کرنا واجب واپس کرنا واجب فرمایا جتنا صدقہ قرض دیونا سنت قرضہ کوئی بندہ توڑے کو منگ رہے تو اتھے واجب نہیں جو تو سا لازمی دیو توڑا اختیار ہے اگر دیو تا سنت ہے ہون تو خیر قرضہ دے گی تا برادری مقام نہیں ہوئی نا ہون تا جہنے دال بنیامنی ہوئے نو 2-4 دیو تا چوک چھٹی نہ اس دیونے نہ متھے لگ سی لیکن اگر اسلامی اصول ہوئے قرض دیونا سنت خدا واپس کرنا واجب البتہ اتنا معصوم نے فرمایا کہنو قرض دیتے ہی تے نہیں پیا پھردا نہیں پیا واپس کر سکتا اگر اس کو کچھ مولت دے بے قدی تا دے چھڑے سی یہ انہوں کچھ وقت دے وے جدہ پھر پیوں دے میں جا فرمایا جدہ تائیں وہ خرچ کرندہ راسی صدقے دا ثواب تیرے نام اعمال وہ قرض نہیں تیری طرف صدقہ
تے ہون جڑا اس واجب دیون والا دا کم سنت واپس کرن والے تے قرض واپس کرنا واجب قبلہ صاحب نے اتھے بھی فرمایا اے او کام ہے قرض دیون والے نو ثواب زیادہ جڑا سنت ادا کر رہے واجب ادا کرن والے دا ثواب کم انجیار ایک زیارت کربلا دے بدلے 70 حج دا ثواب 90 حج دا ثواب اور یہ جملہ میں کل بھی عرض کر گیا ہوں اس واسطے ہے حج واجب ہاتھا کر چکا ہوئے یا حج واجب ہی نہ ہوئے اس 70 یا 90 حج دا مطلب یہ نہیں جو اس تے حج واجب معاف ہو گیا واجب اپنی جگہ تے ہے اے معصوم نے ثواب دا پیمانہ بیان فرمایا دعا ہے اللہ کربلا دی زیارت نصیب کرے دعا ہے خالق والی کربلا نو کربلا وج کے پتران دا پرسنا دیوان دی توفیق عطا فرمائے میں جدہ 2016 پہلی دفعہ 40 تے گیا میرے نال خوشاب مدرسے دے ایک سید طالب علم میرے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے سامنے ایک ایرانی زری تے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہا ایرانی بھی پچھے ہو سید پچھے میں نے آکھے لگا اس ایرانی ایک بہن کیتے تو سا سنیں جو اپنے امام نال کے گل کیتی ہے میں آکھے نہیں سید میں نہیں سنیں جملہ وہ آکھے لگے ہیں زری دیاں جالیاں ہاتھ رکھ کے ایرانی رو رو کے کھڑا دے اکبر دا تسا بابا میں کئی 100 میل سفر کر کے ایران تو تیری زری تے آیا مولا ایک تا تیری زیارت دو جاتے رہے زوار ایک سوال پوچھنا ہے مولا پوچھ نہیں ہو کو جایا دامی دی دیگر کلیاں اسکر نو دفر کی میں کی اجرکم اللہ سوائے آمین حسین دیکھو یہ ہم نہ دیکھو مولا وطن چھوڑ کے تیری نگری تھی اے زوار تیرے کو لو ہکو سوال پچھنا ہے شریف دا پیوانو پتران دیا لاشنا جاونی نہیں دیں دے سجن سہارا ودے دیں دے انہیں بتا پو پیو مر نہ جائے کھیڑے حوصلے دا مالے کا شبیر میرے باپ دے پتر دی شہادت نہیں پڑھنی جڑا حکم ہے وہ دی تعمیل کردہ لیکن ربط پیدا کرن واسطے ایرانی رو کے کھڑا رہی اکبر دا مظلوم بابا ایران دا سفر کر کے تیرا زوار پچھنی ہو کو جائے دامیں دی دیگر کلیاں اسکر میں دفتر کی کربلا دے چند شہید ایسے جنہاں نو ملن واسطے حسین نو جنگ کرنے کی جنگ کر کے انہاں دیا لاشاں تے پہنچائے حسین توجہ جو بیٹھے ہوئے تا پہلا شہید ام البنین دلال 4000 دا حملہ ہا سرکار وفاتے جدا بغیر بازوان دے سر دے بھار جھڑے نا ام البنین دا بچڑا تے ایو کو جا کے مولا میرا آخری سلام اللہ جانے کیویں آئے اکبر دا تسا بابا چونکہ شہادت میں نہیں پڑھ دی فقط ایک جملہ اشارہ کرنا چاہنا جدا لتھینا غازی 4000 مسلمان حملہ کیتے کوئی آدھائی بدل علی بدلے لے لو کوئی آدھائی یہد علی بدلے لے لو کہے ماری تلوار کہے مارے میردہ کہے مارے پتھر ایو وجہ ٹکڑے تقسیم ہو گیا ام البنین دلا بھیرادی ملاقات واسطے شبیر کو جنگ کرنے پہ سجے حملہ کریں نا فوجاں ہٹا کے آمین آوت کھبے حملہ کریں نا جدا بھیرا کو لائے نا آخری دم ہن سرکار وفا دے تے سر جا کے دانوں دے رکھا تو جب بیٹھے ہوئے تا دوجہ شہید حسن یتیم قاسم اس پتر دی لاش دے آنے آتا ہے ڈھیر ساری دیر اکبر دے بابے نو جنگ کرنے میں جملہ پھر آخر دے عرض کر سا کوئی ایڈا خیرت مند ہانا حسن یتیم
دامی دی رات دا مسائب ہر ذاکر خطیب کو لو سن دیو کوئی نامر شخصیت کوئی خطیب کوئی ذاکر کوئی مسائب خان بند دوڑا مرثیہ پڑھن والا تقریباً ہر صاحب منبر جملہ لازمی پڑھ دے کہ جدا دامن دی رات شبیر ہر کہنو مکان میں کھائے نا جنت حبیب تیرا مکان جون تیرا مکان زہیر تیرا مکان قاسم پتر تیرا مکان اے میرے اکبر دا مکان اے میرے غازی دا محل جدا ہر کہنو جنت ایک محل میں کھائے نا ایک ویلائے جدا غریب آکھے اے میرے اسکر دا محل جدا میرے آقا نے آکھے نا جنت انجی میرے اسکر دا محل ہے لشکر دے پچھلے پاسے بیٹھا حسن دا یتیم ہاشمی غیرت جو تڑپی ہے نا ہے گھٹنے دے بھل بلندوں کیا دے ہائیں بابا اسکر تا ہو سی بادی جھولی ہے انہا مطلب ہے جو مسلمان ساڑے خیمیت داخل جدا ہاشمی غیرت تڑپی ہے نا اس نے توڑے اور میرے آقا فرمائنے نہیں کاسے بچڑا میں آپ چاہ کے لے ویسا منگسا پانی آسی تیر اتھے رک کے ایک میں جملہ کرنا چاہنا قاسم تے منظر سوچیا ہے جو مسلمانہ خیمے تے داخل حسین تے ڈٹھا تا نہیں میں قربانہ سید سجادی ہو قاسم مولا تو معصوم تا نہیں تو امام بھی نہیں سجادتا امام بھی ہیں یہ تیری ہاشمی غیرت آئی جو تسی تصور کر کے طرف گئے ہو جو کیلا منظر اسی جدا مسلمان ساڑے خیمے ڈھا نکل گئی حسن دی یتیم دی اللہ جانے کیڑے حوصلے سے مالکہ باکر دا بابا سجاد جدا رو کے پھپی کھڑیا دی آئی سجاد خیمے جان گئے تیرے بابے دا قاتل میری چادر لٹ گئے سجاد دا سا جل بنیا یا باہر بنیا اجرکم اللہ آزادارو صبح جنگ شروع ہوئی بطول گلشن سے لٹ پہ گئی ایک وقت آئے جدا حسن دا یتیم چاچا ہون دا اجازت میرے آقا رخ تبدیل کر لیں دیں چاچا ہون تا اجازت پھر رخ ہنیو لڑ پاندیاں ایک ویلہ ہی ہو جائے جدا کھٹنے آدھے بعد بیٹھے قاسم ہن چاچے دے سامنے رو کے آدھے چاچا خیمے منیا میں نے مجبور کریں دیئے تو سا میں نے اجازت نہیں دے قاسم تو میرے حسن دی نشانی ہے اللہ جانے کیویں اجازت دیتی میرے آقا نے لیکن تاریخ اتنا دیئے ترائے کم غریبوں کی تینا یعنی کہیں یتیم دے ٹوران تے کہیں سپاہی دے ٹوران تے کہیں جوان دے ٹوران تے میرے آقا نے کم نہیں کیتے پہلا کم کیتے کمر باندھی آپ بنگھائے تلواری دیتی ہے میرے آقا نے اتنا قد ہا قاسم دے یتیم دا جو میرے آقا نے آپ چاہ کے ذہین اجبارے تے زین اجبہاں دے بعد حکم او کی تینا فرزند زہرا جنہا کہیں شہید دے ٹوران تے نہیں کیتا کیا کیتا ہے قاسم دا گریبان چاہ کیتا پردہ ہر کوئی ہے لیکن ایدی وضاحت شیخ جعفر شستری نے تحریر کی تھی وہ آدم کئی دا گریبان چاک نس کیتا حسن دے یتیم دا گریبان چاک کیوں کیتا ایک دکھ بھرا جملہ آگا شستری دیکھ گئے وہ آدم چاک گریبان عرب یتیمہ دی نشانی آئی اجرکم اللہ سوائے ہمیں حسین دے کوئی گم نہ ویکھو گریبان چاک ہوئے ہانا دسنا نہ پاؤندا عربیت ویکھنا لینو پاک لگ ویندا جو کوئی یتیم ہے پتر دا گریبان اس واسطے چاکی تسمتا کوئی یتیم سمجھ کے میرے حسن دے یتیم کے رہے ٹوروان میرا قاسم اکبر دیکھ لرا کئی دفعہ ٹورے ہیں کئی دفعہ واپس بلائے ازادارو جنگ کی تھی حسن یتیم حکواری انجے واللہ جمیں اکبر واللہ
چاچے کو لا کے کھڑیا دن چاچا ایک گھٹ پانی دا پتر نو ہاں اللہ کے آدھے قبر تائیں ارمان نہ بھول سکتا میرا حسن دا یتیم تے پانی منگے بابا پیوا دی بھی سکتا ٹروان نانا کوثر پہ ویسی ہون ٹر گئے حسن دا یتیم کئی ملہون فی النار کی دل ایک کمینے گرل مارے یتیم زین تے سمل نہیں سکا میں کتھوں لائے آوا سہرے میں کتھوں لائے آوا گانے افسانے پڑھاندہ دی نہیں جڑا حقیقت رو سکتا ہے دشمنی یاد ہے جدا جان ودا کرینا ایدہ نکاب ہٹے میں ویکھے چیرا ان چمک دا جوے چودویں دا چمک میں آدھا جڑا دشمن دی نگاہ چودویں دا چنگا اللہ جانے مانو کتنا پیارا ہو اجرو کمال اللہ سوائے گا میں حسین دے کوئی گم نہ بیکھا جینوں دشمن کھڑا دا چودویں دا چنگا کدی نہ سنے کر سہرے تے گانے کربلا افسانہ نہ بڑا کربلا حقیقت ہے کربلا نو کربلا رہن دے اپنی ثقافت نہ ڈھالا بہو وڈا مظلوم ہے حسن یتیم لاندی جاتے آدھے بابا میرا آخری سلام اور میرے آقا ان فوجہ نال جنگ کر دی پئی ہے کہیں ویلے سجے دوڑے دیر کہیں ویلے کھبے جدا خالی میدان ہوئے جدا پہنچے قاسم دے آخری دم رو کے کھڑا دائی میری اپنی قسمت ارمان نہ بھلسی تے بلایا چاچا تیری مدد میں ناس اجرو کو اللہ اجرو کمال اللہ لادہ رائیو جانگائیو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہون میرے آقا نے اوکھے یا سوکھے پت منچائے تاریخ دیئے ان چاہیے آنے پیر زمین چھم دے آنے حالا خیمے دور آئیں جو حسن دے یتیم میں دم ابالے ہوئے میں اتنا پڑے خیمہ دے سامنے ایک میرے آقا نے خیمے تلے لاشا رکھی ہوئی آئینا اکبر دے پاسے نال رکھی ہے قاسم دے دعا پتران دیا دیج بیٹھے کربلا دا غریب جڑا حقیقت رو سگ رہے تاکہ اکبر دے سینے ایک آتھ قاسم دے سینے دے ایک واری نٹھیں جوان پتران دے چہرے وطنانے دی امت ہوئے کے ترائے دفعہ فرمائے واہ غربتا آدھے ہائے غریبی او میں نو پتران دی اللہ شاہ